السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں تابوت سکینہ کیا ہے اور یہودی تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے تابوت سکینہ کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں، آخر کیا تابوت سکینہ میں کوئی راز ہے جس کے لیے یہودی سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، اور تابوت سکینہ کہاں پر موجود ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل آپ سے شیئر کرتے ہیں، تو چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ ناظرین گرامی، تابوت سکینہ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے نزدیک اتنا مقدس ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدسات، جس طرح مسلمان ان مقدسات کو اہمیت دیتے ہیں، ویسے یہودی تابوت سکینہ کو اہمیت دیتے ہیں۔ روایات کے مطابق تابوت سکینہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تختیاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک اس میں موجود ہے، جس کی برکت سے یہودی ہر مشکل سے نجات حاصل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے یہودیوں کو کسی قسم کی جنگ میں کوئی مشکل درپیش نہیں آتی تھی۔ جب بنی اسرائیل کو جنگ میں یا کسی اور مشکل پیش آتی تو تابوت سکینہ کو رکھ دیتے۔ اللہ تعالیٰ اس تابوت سکینہ کی وجہ سے انہیں کامیابی عطا کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تابوت سکینہ بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہا کہ 10 تختیاں بنائیں اور ایک تابوت بنائیں، اور اس تابوت پر سونے کا پانی چڑھا دیں۔ اس کے اوپر 2 فرشتے پرندوں کی شکل میں بنائیے، اور گمان یہ تھا کہ یہ فرشتے تابوت کی حفاظت کریں گے، اور تابوت سے روشنی نکلتی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کی روشنی سے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل پر زوال آیا تو انہوں نے انبیاء کرام کی بغاوت میں تیزی شروع کر دی۔ سود کا رواج عام ہو گیا، شراب، زنا اور بدکاری عام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں سے ان پر عذاب نازل کیا، بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا۔ سلیمانی ٹیمپل کو گرا دیا گیا اور تابوت سکینہ بھی چھین لیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور دوسری جنگ عظیم کا دور آیا۔ یہودیوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا۔ برطانیہ آرمی نے فلسطین پر قبضہ کیا، اور برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری شروع کر دی۔ برطانیہ نے تمام ملکوں سے یہودیوں کو اٹھا کر فلسطین کی پاک دھرتی پر اسرائیل جیسی مملکت قائم کر دی، اور پھر یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ جہاں پر مسجد اقصی ہے وہاں پر پہلے سلیمانی ہیکل تھا، اور اس کی دیواروں کے تابوت سکینہ موجود تھی۔ تو مسجد اقصی کی بنیادوں کے نیچے کھدائی کر کے مسجد کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے زوال کی وجہ بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم کرنے لگے۔ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ قوم عمالقہ کا ایک لشکر بنی اسرائیل کے تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور لشکر عمالقہ نے تابوت سکینہ کو ساتھ لے کر ایک کوڑے کرکٹ میں پھینک دیا۔ لشکر عمالقہ کے لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، اور ان کے 5 بڑے شہر بھی تباہ ہو گئے۔ لشکر عمالقہ کو معلوم ہو گیا کہ ہماری تباہی تابوت سکینہ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو انہوں نے تابوت سکینہ کو گاڑی میں لاد کر بنی اسرائیل کے ہاں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتے بھیجے کہ تابوت سکینہ کو اٹھا کر حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس پہنچا دو۔ حضرت شمائیل علیہ السلام نے تابوت بنی اسرائیل کو اس شرط پر دیا کہ بنی اسرائیل اسے بادشاہ مان لیں، اور یہودیوں نے حضرت شمائیل کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کا چیلنج دیا، مگر اسرائیلیوں میں سے کسی نے بھی اس کا مقابلہ نہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں آئے اور اس کو قتل کر دیا۔ اسی واقعے سے حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کی آنکھ کا تارا بن گئے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام حکمران بن گئے اور آپ کو نبوت بھی مل گئی۔ آپ نے یروشلم کی بنیاد رکھ کر تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ہیکل بنانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے 40 سال تک حکومت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہیکل تعمیر نہ ہو سکا، تو اس کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ سلیمان ہیکل کی تعمیر ہونے میں 7 سال لگ گئے، اور 410 سال تک یہ قائم رہا۔
اس لیے اس بائکل سلیمانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ کے حکم سے جنات ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کے معجزات عطا کیے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں جھگڑے شروع ہو گئے، جس کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں ریاست یہود قائم ہوئی۔ شدید دشمنی اور خون ریزی عرصہ دراز جاری رہی۔ 7ویں صدی قبل مسیح میں اشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کیا اور بنی اسرائیل ٹوٹ کر سلطنت یہود تک محدود ہوگی۔ لہذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یہود کو تباہ کر دیا۔ اس دوران دوبارہ سلیمانی ہیکل تباہ کر دیا گیا۔ تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہیں مل سکا۔ یہودی اس واقعے سے دربدر ہو گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایران کے صدر ذوالقرنین، جنہیں سائرس آف دا گریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بغیر خون ریزی قبضہ چھڑوا لیا۔ اس کے بعد یہودیوں نے دوبارہ یروشلم میں آباد ہونے لگے۔ یہودی دوبارہ سلیمانی ہیکل کی تعمیر کرنے لگے۔ یہودیوں نے ذوالقرنین کو اپنا مسیحا مانا۔ یہودیوں نے رومیوں کے خلاف ناکام کوشش کی، لہذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا۔ سلیمانی ہیکل ایک بار پھر تباہ ہو گیا اور اس حملے میں 1.5 لاکھ کے قریب یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں یہودیوں کو غلام بنا کر جنگلی جانور کے سامنے پھینک دیا گیا۔ اس خون خرابے میں کوئی یہودی یہ بتانے کے قابل نہ بچا کہ سکینہ کا صندوق کا کیا بنا۔ دوستو، تابوت سکینہ کہاں پر موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف دعوے آتے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ تابوت سکینہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں موجود ہے۔ نمبر 2، کچھ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ صندوق ایتھوپیا کے ایک چرچ میں موجود ہے۔ نمبر 3، کچھ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ سکینہ کا تابوت مرکز برطانیہ کے تخت کے نیچے ہے۔ یہودی اس صندوق کو ڈھونڈنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مگر اس صندوق کو کسی قسم کا کسی کو کوئی علم نہیں۔ اس صندوق کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ ظاہر نہ کرے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ تابوت سکینہ